कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो कहानी। इंशाल्लाह कहानी भी सुनेंगे, इनका तारुफ भी लेंगे, आपने शिरकत भी करनी है, अच्छे अंदाज में कहानी भी सुननी है। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन है। हुनैन भाई हमारे साथ हैं। हुनैन भाई आपके सीधे हाथ पर कौन है? मेरा नाम महराज है। मेराज, क्या बात है भाई, मेराज नाम है आपका, ज़बरदस्त जी। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा कादरी। हसनैन भाई भी हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त। चलें भाई यहाँ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। हंजला भाई भी हमारे साथ है माशाअल्लाह। हंजला भाई आपके बाएं जानिब। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी है। हसनैन भाई आप भी हसनैन है, ये भी हसनैन है, माशाअल्लाह दो हसनैन है। चलें भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, माशाअल्लाह। अहमद रज़ा भाई भी हमारे साथ हैं। 6 बच्चे यहाँ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कहानी आज बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त है। यूँ समझिए कि कहानी का जो एक अंदाज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा बाज़ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं ना, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, बेचारे बहुत पढ़ते हैं मेहनत से दिल लगा कर, लेकिन उनका जहन कमज़ोर होता है, वीक होते हैं और पढ़ नहीं पाते ना। तो आज उनके लिए बड़ा पैगाम है ज़बरदस्त, बहुत VIP एक पैगाम है। यूँ समझिए कि उन्हें क्या करना चाहिए जिनका जहन कमज़ोर है, वीक है और पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, सबक नहीं सुना पाते। अब चाहे वो स्कूल में हो, मदरसे में हो या कहीं पर भी हो, ट्यूशन में हो, क्या करना है आइए सुनते हैं कहानी में। कहानी शुरू करते हैं और कहानी है एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से। इनका एक वाक़िया है पूरा, ठीक है, और उनका नाम है प्यारे बच्चों हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्यारे बच्चों इनका बड़ा ही एक ज़बरदस्त वाक़िया है और आगे चलकर ये क्या बने, ये क्या थे, आइए सुनते हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काजी अब्दुर रहमान शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पढ़ते थे। किनके पास पढ़ते थे? काजी अब्दुर रहमान शिराज़ी, यानी कि इनके टीचर थे, उस्ताद थे, ये इनके पास पढ़ा करते थे। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ाई में जो है ना प्यारे बच्चों कमज़ोर थे। आपका जहन कमज़ोर था, वीक थे, यानी पढ़ते तो थे लेकिन याद नहीं रहता था चीज़ें, दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आप बच्चों को बहुत शिकायत होगी बहुत सारे कि पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा फर्स्ट आता है ना क्लास में, अब दूसरे को भी ख्वाहिश तो होती है कि मैं भी फर्स्ट आऊँ, अच्छी बात है, हसद नहीं करना चाहिए हमें कि वो फर्स्ट क्यों आ गया, मैं क्यों नहीं आया, ये नहीं। ये ज़रूर है कि पढ़ाई में अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, पढ़ाई में अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, इसकी आरज़ू करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। तो अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सबक याद नहीं हो पाता उनको, जो भी लेसन वगैरह होता है, टॉपिक होता है, वो समझ में नहीं आ रहा होता, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो क्या करें? अब आप ये कहानी सुने। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये पढ़ाई में कमज़ोर और जो याद करते वो भूल जाते, सबक याद नहीं हो पाता था। लेकिन प्यारे बच्चों आपकी एक ख़ासियत थी, सुभान अल्लाह, एक स्पेशलिटी थी कि आप मेहनत बहुत करते थे। आप मेहनत बहुत करते थे, यानी कि सबक याद करने में लगे रहते थे, आप पीछे नहीं हटते थे। ये नहीं सोचते थे कि मुझे सबक याद नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं, ये नहीं सोचते थे कि मैं सबक याद करूंगा तो मैं तो वैसे ही भूल जाऊंगा, तो सबक क्या याद करने का क्या फ़ायदा। नहीं, आप मुसलसल मेहनत करते, स्ट्रगल करते और कोशिश करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, सबक पढ़ते रहते थे। एक दफ़ा का वाक़िया है, एक दफ़ा का जिक्र है कि आपके क्लासमेट थे, क्लास फेलो जिसे हम कहते हैं, दोस्त, आप एक जगह पढ़ रहे थे ना, तो वो आए आपके पास और कहने लगे कि आओ सादुद्दीन हम ना सैर करने के लिए चलते हैं।
کہاں چلتے ہیں؟ سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے چلتے ہیں. اب آپ کے پاس دوست آئیں، چلیں بھائی سیر کرنے کے لیے، چلیں بھائی حسنین بھائی تو ویسے ہی تیار ہیں سیر کرنے کے لیے تو جانا ہے بالکل. کہاں چلیں گے بھائی؟ چڑیا گھر چلیں گے. ہم کیا دیکھیں گے؟ شیر دیکھیں گے بھائی. اور کیا دیکھیں گے؟ ہم تو وہاں پر یہ دیکھیں گے. یہی ایسا ہی ہوتا ہے نا، سیر کرنے چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں بھئی؟ سمندر چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ سمندر چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کے وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، کیا انہوں نے جواب دیا. وہ جب دوست ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤ سعد الدین ہم سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ سعد الدین نا یہ سیر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. سعد الدین سیر کرنے کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں اب آپ، ایک تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، مسلسل محنت بھی کرتے تھے. یہ بھی تو خیال آ سکتا ہے یار تھوڑا سیر کر لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں ایسی جگہ چلے جائیں پارک وغیرہ پہ تو مائنڈ کیا ہو جاتا ہے؟ فریش ہو جاتا ہے، اچھی ہوا ہوتی ہے. لیکن نہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعد الدین کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اب وہ شخص، وہ دوست جو تھا، وہ یہ سن کر واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ آؤ سعد الدین کہاں چلتے ہیں؟ سیر کرنے چلتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، وہی جواب دیا کہ مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں پیارے بچوں، سنتے جائیں آپ اور نوٹ کرتے جائیں کہ ہم محنت کرتے ہیں. آپ اب شکایت کریں گے کہ یاد نہیں ہوتا، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا. تو اب آپ دیکھیں یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آخر میں بتاؤں گا کہ پھر ان کو کیا مقام ملا. سبحان اللہ، کیا ان کا حافظہ ہوا، کیا ان کو ذہن ملا. اب تیسری مرتبہ پھر وہ آیا، وہ شخص تیسری مرتبہ آیا. اب اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ سعد الدین آپ کو جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. وہ یاد فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. اب تو یہ سن کر آپ کے بدن پر تو کبھی تاری ہو گئی اور ننگے پاؤں ہی آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے. حتیٰ کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پہنچے، ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں جلوہ فرماتے، یعنی آپ تشریف فرماتے وہاں پر ایک درخت کے سائے میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر مسکرائے. کیا کیا؟ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے بلانے پر بار بار آپ آئے نہیں، ہمارے بار بار بلانے پر آپ آئے نہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، اور ورنہ میں تو دوڑتا ہوا چلا آتا. جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا. پھر عرض کرنے لگے کہ حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میرا حافظہ، میرا ذہن کمزور ہے، تو آپ کچھ کرم فرمائیں، میری اس مشکل کو حل فرمائیں، میری اس مشکل کو حل فرمائیں. اب حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ فریاد سن کر سبحان اللہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. آپ تو یوں سمجھے مختار کل ہیں. حضور کو اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں عطا فرمائی ہیں، تو آپ تو جسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. تو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے اپنی مشکل جو ہے وہ ڈسکس کر دی. کہنے لگے، فریاد کی کہ آپ حل فرمائیں، مشکل حل فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دیا، آپ کے منہ میں ڈال دیا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دعا فرمائی اور کامیابی کی خوشخبری سنائی اور گھر جانے کا حکم دیا. فرمایا کہ گھر چلے جاؤ. حضور نے کیا فرمایا؟ گھر چلے جاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دوسرے دن جب آپ قاضی عبد الرحمن شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیکچر میں حاضر ہوئے، اب کی بار تو پھر الگ ہی سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب تو ان کو یوں سمجھیے کہ عطا کر دیا گیا ہے، جو دینا تھا وہ دیا جا چکا ہے. اب جب آپ حاضر ہوئے تو آپ سبق پڑھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد صاحب سے کچھ علمی سوالات کیے. کیا کیے؟ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی پیارے بچوں،
جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا اچھا پڑھتے ہیں وہ سوالات زیادہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ سوالات زیادہ کرتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو وہ فوراً سوال کریں گے. یہ کلاس میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر جگہ تقریباً یہی ہوتا ہے. اچھا فضول سوالات نہیں کہہ رہا میں, اچھے اور یوں سمجھیے کہ واقعی وہ سوال ہو. لیکن بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضول سوالات کرتے ہیں, انہیں نہیں کرنے چاہیے فضول سوال, ٹھیک ہے, لیکن سوال کرتے ہیں اچھے پڑھنے والے تو وہ زیادہ سوال کرتے ہیں. تو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد صاحب سے سوالات کیے. تو آپ کے جو کلاس فیلو تھے وہ تو آپ کو کمزور سمجھتے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں, یہی پتہ تھا نا کہ آپ تو کمزور ہیں, آپ کو تو کچھ یاد نہیں ہوتا. اب وہ فضول سمجھنے لگے ان سوالات کو. لیکن آپ کے جو استاد صاحب تھے قاضی عبد الرحمن شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ یہ کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ اے سعد الدین, آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے, آج تم وہ نہیں لگ رہے جو کل تھے. مطلب کل جو سعد الدین تھا آج تو بالکل وہی نہیں ہے, چینج ہو گیا بالکل. ایسے سوالات, علمی سوالات, اور آپ کے استاد صاحب بڑے حیران ہوئے تھے ان سوالات کو سن کر. پھر حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا واقعہ اپنے استاد صاحب کو سنایا کہ کس طرح مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, سبحان اللہ, اور یوں سمجھیے کہ وہاں سے مجھے یہ عطا کیا گیا ہے. یہ آپ نے واقعہ بیان کیا. تو یہ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے بچوں, اور بار بار محنت کیا کرتے تھے, کوشش کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اس پروگرام میں آپ کو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنایا. تو اب ہم نے محنت نہیں ہارنی ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کیا محنت نہیں ہارنی ہے؟ محنت کو نہیں ہارنے دیں گے, پڑھنا ہے. جی ہاں, یعنی جو بچے یہ سوچتے ہیں نا کہ بہت پڑھتا ہوں لیکن کچھ یاد نہیں ہوتا, اب نہیں پڑھنا, دل نہیں کر رہا, یہ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں. دل لگا کر اچھے انداز میں. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دعا بھی ساتھ کرنی چاہیے ہمیں. کیا کرنی چاہیے؟ دعا. اب نوٹ کریں ہم کتنی کرتے ہیں نا, دعا لازمی کریں. اب پڑھائی سے پہلے بھی دعا کریں, پڑھائی کے بعد بھی دعا کریں, نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کے بعد دعا کریں, والدین کی دعائیں لیں, اساتذہ کی دعائیں لیں, ادب کریں. اور میں آپ کو بتاؤں پیارے بچوں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا, اس کا جو ادب, رسپیکٹ, یہ بھی یوں سمجھیے اسٹوڈنٹ کو کامیابی دلاتی ہے. اسٹوڈنٹ کو کامیابی دلاتی ہے. ایسے اتنے سارے واقعات ہیں بزرگان دین کے کہ وہ بہت کمزور تھے پڑھنے میں, ذہن کمزور تھا, یاد کرتے تھے لیکن یاد نہیں ہوتا تھا, لیکن ٹیچر کی رسپیکٹ, ان کا ادب کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, نافرمانی نہیں کرتے تھے, تو ان کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا, وہ حافظہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے امام ہوئے, وہ بہت بڑے عالم بنے, وہ بہت بڑے لوگ بنے, ایسی پرسنالٹیز بنی کہ آج تک ان کا ذکر کیا جاتا ہے. پیارے بچوں, ہمیں ٹیچر کا ادب کرنا چاہیے. اپنے ٹیچرز کا ادب کریں گے, اساتذہ کا ادب کریں گے, انشاءاللہ اس سے بھی بہت ساری, بلکہ یوں سمجھیے کامیابی مل جاتی ہے اللہ نے چاہا نا. تو اساتذہ کی دعائیں بھی ہوں گی, والدین کی دعائیں بھی ہوں گی, اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جمعہ اور اتوار کو. سنو کہانی شام 4:30 بجے آتا ہے, تو آپ لازمی دیکھا کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی بچوں کا مدنی چینل.